बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9 मई से एक दिन पहले ही लाहौर मैदान जंग में तब्दील हो गया है। आज वकला पर पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद किया है। आंसू गैस की शेलिंग, लाठी चार्ज और गिरफ्तारियां की गई हैं। मुतअद्दिद वकला जख्मी हुए हैं। ये वाकया कैसे पेश आया है, इसकी मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। गुज़श्ता रोज DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तहरीक इंसाफ को मुल्ज़म से मुजरम डिक्लेयर किया, लेकिन आज इमरान खान ने एडाला जेल से जो तकड़ा जवाब दिया है, बल्कि उल्टा बहुत शदीद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अब ये सारा मामला क्या रुख अख्तियार करेगा और कल 9 मई को क्या होने जा रहा है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त बड़ी मुल्क के अंदर अजीब सूरत हाल है। अदालतों के अंदर भी बड़े आम केसेस हैं, उनकी समाअतें हो रही हैं। आज एक जज साहब जो इद्दत केस की अपील सुन रहे थे और वहां पर जो है वो जज साहब आज खुद छुट्टी पे चले गए हैं, जिन्होंने इंसाफ फराम करना था। पहले हुकूमती जो वकील थे, प्रोसिक्यूटर थे, वो 2-3 मरतबा भागते रहे, बिल आकर उनको तारीखें मिलती रही और आज फाइनल आर्गूमेंट्स होने थे, लेकिन आज जज साहब खुद जो है वो छुट्टी पर तशरीफ ले गए हैं। लाहौर की जो सूरत हाल है वो तो आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले मामला बड़ा शदीद हो गया है। कल 9 मई है। एक तरफ हुकूमत का एक आम वफाकी काबीना का इजलास होने जा रहा है, फिर जो है वो पाक फौज की तरफ से भी जवाब आ रहा है। कौमी टेलीविजन चैनल्स पर तमाम तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो होंगी। 9 मई के हवाले से तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करना या उनकी जमात को ऐसा जाहिर करना, बेशक कानूनी तौर पर उसके तकाजे पूरे ना हों, तो ये एक इल्जामात की फिर भी बौछार है। अफसोस ये है कि ये सारी चीजें जो है वो पहले कर ली गई, तमाम इससे सख्त बयानिए अपनाए गए, लेकिन अवाम ने ये बयानिए कबूल नहीं किए। लेकिन बहरहाल जिद जो है वो जारी है और अब मजीद टेलीविजन चैनल्स वैसे ही इस वक्त जो है वो कंट्रोल्ड है, तो वहां पे ये सारी चीज एक तरफ चलाई जाएगी। तहरीक इंसाफ के पास सोशल मीडिया का मजबूत प्लेटफॉर्म है। तहरीक इंसाफ अपना जो मुकदमा है वो अवाम के सामने रख रही है। तो 9 मई को इस मरतबा फिर सोशल मीडिया और मीडिया पर तसादम होगा। फिर हर जिले और तहसील के अंदर एहतजाज की तहरीक इंसाफ ने कॉल भी दी हुई है। 9 मई का जो असल रुख है वो तहरीक इंसाफ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के सामने जो पेश कर रही है वो रैलीज के जरिए करेगी, लेकिन गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू है, छापे पड़ रहे हैं। हर जिले के अंदर आम तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें हो रही हैं ताकि ये एहतजाज जो है अब वो ना हो। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अगरचे सोशल मीडिया पर जो जितनी ज्यादा जो है वो तनकीद हुई है DGISPR पर, मैं समझता हूं कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती तो बहुत अच्छा होता, चूंकि अब अवाम जो है वो मुकम्मल तौर पे बदल चुकी है। तो जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं ये उल्टा भारी ही पड़ती हैं। अब इमरान खान ने जो जवाब दिया है ये भी उन्होंने गुज़श्ता रोज जवाब दिया, लेकिन आज ये पहुंचा है जो वकील साहब जो थे, आपको इल्म है, उन्होंने हाथ पर लेकर, कागज भी नहीं दिया जाता, पेंसिल मौजूद थी, जो कुछ इमरान खान कहते रहे हाथ पर उन्होंने नोट्स लिए और आउटलाइंस बनाकर अब उसको बाकायदा तौर पे इमरान खान के सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट से जो है वो किया गया, शेयर किया गया है। ये बड़ा मामला आगे मजीद तसादम की तरफ जा रहा है। जरा ये सुनिएगा। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जमात है, जिसके सियासी जिद्दोजहद नहायत ताबनाक और अपने 28 साल सियासी जिद्दोजहद के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पुरअमन जमात के तौर पर हमेशा मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और मुल्क में अदल इंसाफ के फरोग को अपनी पहचान बनाया। 9 मई को जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की गई वो सब पहले से तयशुदा था। अब एक तरफ आपने देखा कि तर्जमान पाक फौज वो इल्जाम तहरीक इंसाफ पर लगाते हैं कि ये इन्होंने पहले प्लान किया हुआ था और ये काम इस तरीके से इन्होंने हमले किए, लेकिन अब इमरान खान का ये कहना है कि ये दूसरी तरफ से, यानी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से या हुकूमत उस वक्त की है उनकी तरफ से ये एक प्लान शुदा था कि किस तरह हमने तहरीक इंसाफ को कुचलना है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसको उन्होंने करार दिया है। 9 मई 2023 की हकीकत कौम पर पूरी तरह वादी, और अगर कोई समझता है कि ताकत के अंधे इस्तेमाल और रियासती वसाइल के बलबूते पर वो हकीकत को झुटला सकता है तो यकीनन बड़ी गलतफहमी का शिकार है। चुनाचे मैं एक मरतबा फिर दोहराता हूं, ये बड़े आम अगले नुकात हैं जो आपके सामने रखने जरूरी हैं। वो कहते हैं मैं एक मरतबा फिर दोहराता हूं, ये बेसिकली 9 मई के हवाले से इमरान खान का पैगाम है।
قوم کو بتایا جائے کہ 9 مئی 2023 کو کس کے حکم پر مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیم فوجی مسلح دستے کے ذریعے اغوا کیا گیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ابھی تک ڈی جی صاحب نہیں دے پائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر حملہ کر کے، توڑ پھوڑ کر کے ایک سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کے سربراہ کو تذلیل کر کے گرفتار کرنا اس کی آخر کیا مجبوری تھی؟ اس کا ایک فطری رد عمل جو ہے وہ شاید کیلکولیٹ کیا گیا تھا اور وہ ہونا تھا، اور جو کہ نظر آیا۔ کس کے حکم پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی گئی؟ اس کا جواب بھی ابھی تک نہیں آیا۔ کس کے حکم پر میرے پر تشدد اغوا کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والے 69 شہریوں پر گولیاں برسائی گئیں؟ کس کے حکم پر؟ یہ جواب مانگ رہے ہیں ڈی جی صاحب سے عمران خان۔ کس کے حکم پر مقتولین کے اہل خانہ کو ڈرایا دھمکایا گیا اور اپنے پیاروں کے قتل کے خلاف قانونی کارروائی سے باز رکھنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا؟ یہ بھی بتائیں۔ کس کے حکم پر کور کمانڈر ہاؤس اور کینٹ کی سیکورٹی ہٹائی گئی؟ یہ بھی سوال انہوں نے اٹھایا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کو تاریخ کے آنے میں دیکھتا ہوں، یہ عمران خان نے بتایا، تو مجھے 1971 کے واقعات سے واضح مماثلت دکھائی دیتی ہے۔ 24 مارچ 1971 کو اس وقت کا حکمران یحییٰ خان سیاسی فریقین سے مذاکرات کے لیے ڈھاکہ میں موجود تھا، مگر مذاکرات کی کامیابی میں ہرگز سنجیدہ نہ تھا۔ چنانچہ 24 گھنٹوں کے اندر یعنی 25 مارچ کو مشرقی پاکستان میں فل سکیل فوجی آپریشن لانچ کر دیا گیا۔ اسی طرز پر 9 مئی کے ایک فالس فلیگ آپریشن کے تحت پہلے مجھے ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا اور پھر پورے ملک سے ہمارے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا۔ اب یہ الزام جو ہے وہ عمران خان کاؤنٹر نریٹو دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پورے کا پورا ریاستی نظام جھوٹ اور فراڈ پر کھڑا ہے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 14 مئی کو الیکشن کرانے کا حکم دیا تو دھرنے، احتجاج اور لانگ مارچز کے ذریعے ان کو دھمکایا گیا، جس پر انہوں نے معاملہ جرگے کے سپرد کیا۔ جرگے میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی کہ نواز شریف تب تک واپس نہیں آئے گا جب تک قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بنتا، یعنی قاضی صاحب کو بھی انہوں نے یہاں پہ رگڑا ہے۔ نگران وزیر اعظم کاکڑ نے حکومتی جماعت کے ایک رکن کو فارم 47 کا تانا دے کر نہ صرف سارے راز کا پردہ چاک کر دیا ہے بلکہ ہمارے موقف کا بھی درست ثابت کیا ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط اور کمشنر راولپنڈی کے اعترافی بیان نے ساری حقیقت قوم کے سامنے کھول دی ہے۔ لیکن اب ایک بنائی گئی تھی کمیٹی، اور اس کمیٹی کی کمشنر راولپنڈی کا بیان لے کے وہ کدھر غائب ہے؟ اب وہ کہا جائے گا کہ یہ سب جو ہے وہ اس نے مان لیا ہے کہ میں نے غلط کہا ہے۔ یہ سب کچھ اس لندن پلان کے تحت، جس کے واضح طور پر 3 اہداف تھے۔ لندن پلان کے 3 اہداف: مجھے جیل میں ڈالا جائے، نمبر 2 نواز شریف کے کیسز معاف کیے جائیں، نمبر 3 تحریک انصاف کو کریش کیا جائے۔ اس پلان پر عمل درآمد میں چیف جسٹس آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر واضح طور پر بطور سہولت کار دن رات مصروف عمل ہے۔ اسی پلان کے تحت میرے خلاف سینکڑوں جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے، جبکہ زرداری، نواز اور ان کے بچوں کے کیسز کو معاف کر دیا گیا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کو اس پوری گیم کا انہوں نے سہولت کار قرار دیا ہے۔ ملک میں میڈیا پر اس قدر پابندیاں عائد ہیں کہ کوئی آواز نہیں نکلتی، تاہم اس کے باوجود گندم کا اسکینڈل باہر آ چکا ہے۔ اگر میڈیا پر پابندیاں عائد نہ کی جاتی تو اب تک نہ جانے کتنے اسکینڈل سامنے آ جاتے۔ ہم اپنے کسانوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے سارے منصوبے اللہ کے حکم سے خاک میں مل رہے ہیں اور عوام حقیقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے۔ یہی وجہ کہ 8 فروری کے عام انتخابات میں عوام نے انہیں بری طرح شکست دی ہے۔ اب یہ عمران خان کے جو بیانات ہیں، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ پر تنقید انہوں نے کی ہے بلکہ الزامات کی بوچھاڑ کی ہے، اور دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ پر بھی شدید الزامات لگائے ہیں، اور اس پوری جو صورتحال ہے لندن پلان کا ان کو سہولت کار تک قرار دیا ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں کے اندر اس پر کیا ہوگا یہ ہم دیکھیں گے۔ لیکن لاہور کے اندر جو معاملات ہیں وہ بڑے غمگین ہیں، حالات جو ہے وہ بڑے تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جب وکلاء تحریک چلی تھی تو اس وقت 2 طبقات کو پولیس نہیں چھیڑتی تھی، ایک صحافی تھے اور دوسرے وکلاء تھے۔ لیکن رجیم چینج کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ سب جو ہے وہ کوئی ایسی طاقت ان پولیس والوں کے پیچھے ہے جو وکلاء بیان کرتے ہیں کہ بھائی اب ان کو بھی رگڑو، جو کرتا ہے اس کو پھینٹی لگاؤ، اور یہ ایک مطالبات ہوتے ہیں، پرامن احتجاج ہوتا ہے، مطالبات حکومتیں سنتی ہیں، نیگوشیٹ کرتی ہیں، کچھ باتیں مان لی جاتی ہیں، کچھ باتیں جو ہے وہ دلیل کے ساتھ رد کر دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ کوئی ایسی رجیم مسلط ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں سے جن کے پاس ڈنڈے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ جو بھی پرامن احتجاج کرتا ہے اس کو یا تو گھروں پہ حملے کرتے ہیں، گھروں سے اغوا کاری کرتے ہیں، وہ بچوں خواتین کو ہراساں کرتے ہیں، تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، کاروباروں پہ حملے کرتے ہیں، یا پھر ڈنڈا دکھاتے ہیں
اور کسی کو بھی روڈ پہ چڑھنے نہیں دیتے. یہ ایک عجیب جو صورتحال ہے وہ آ جائی ہے. ماڈل ٹاؤن کچہریوں کا بیسیکلی معاملہ ہے. متنازع ایک نوٹیفکیشن اور وکلاء کے خلاف دہشت گردی کے تحت مقدمات قائم کر دیے گئے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑا پیکا آرڈیننس ہے یا اینٹی ٹیرورزم ایکٹ ہے. اس کا غلط استعمال ہے کہ پرامن کوئی ویسے احتجاج کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ بھی دہشت گردی جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے. اسی طرح پیکا آرڈیننس ہے وہ بھی ایسے ہی لگا دیا جاتا ہے جو کہ اصل میں خواتین بچوں کو ہراساں کرنا, آن لائن ہراسانی اور یہ چیزوں کے لیے ہے, لیکن وہ بھی سیاسی مخالفین پر استعمال کیا جاتا ہے. اچھا, اب آج وکلاء نے ایوان عدل سے لاہور ہائی کورٹ تک احتجاج کرنا تھا. ان کی ریلی تھی, ریلی کے اندر وہاں پہ آئے تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر پولیس نے ان کو داخل نہیں ہونے دیا. اس موقع پر شدید لاٹھی چارج ہوا, تشدد کا نشانہ بنایا گیا, آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی, واٹر کینن کا استعمال کیا گیا. وکلاء پر جو ہے وہ جب لاٹھی چارج ہوا, وکلاء کئی زخمی بھی ہو چکے ہیں. ایک افراتفری کا جو ماحول ہے, کل 9 مئی کا جو آپریشن ہے یا جو آپ کہہ سکتے ہیں جو احتجاج ہے وہ 1 سال مکمل ہوگا. تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہے. پاکستان کی عوام کی اکثریتی جماعت اس کے ساتھ 1 سال کے اندر کیا ہوا, کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, کتنے لوگوں پر مختلف جگہوں پہ 6 مقدمات قائم کیے گئے, وہ ساری کہانی اپنی جگہ ہے. لیکن آپ کے اس وقت جو ہے وہ پولیس اور وکلاء کے درمیان بڑا تصادم ہے, اس وقت بھی ہو رہا ہے. اس موقع پر پولیس اور وکلاء میں تصادم ہوا ہے. ہائی کورٹ کے باہر پولیس کی جانب سے احتجاجی وکلاء پر شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا گیا ہے. متعدد وکلاء زخمی ہوئے. پولیس نے ہائی کورٹ کے تمام داخلی اور خارجی گیٹ جو ہے وہ بند کر دیے اور ایس پی سول لائنز ہیں عبدالحنان کی قیادت میں پولیس کی بھاری نفری وہ لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہے. اور شیلنگ اور لاٹھی چارج کے بعد ریلی ایک مرتبہ منتشر ہو گئی ہے, لیکن دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو وکلاء کے خلاف یہ جو محاذ ہے یہ مزید تشدد کے بعد جو ہے وہ گرم ہو گیا. ایک طرف آئین قانون کی پامالی کے معاملات ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ یہاں پہ وکلاء پر پولیس کا تشدد ہے. یہ وہی پولیس ہے جو بہاول نگر سانے کے اندر بہت اچھی پولیس بن جاتی ہے, جو کھاریاں کے اندر اب بتایا جا رہا ہے کہ انتقامی کارروائیوں کے اندر مصروف ہے. تحریک انصاف کو تو انہوں نے ایسے سمجھا ہوا ہے, یعنی پاکستان کی عوام کی اکثریتی جماعت کو جب چاہ دوڑ دیا. ڈکیٹی اور بڑے بڑے الزامات بھی ہیں. بہرحال اس وقت پاکستان کے اندر بدقسمتی سے جو انتشار ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور حکومت اور ادارے کسی بھی طور پر اس سارے معاملے کے اندر سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.